نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی، اور تم اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو تم زکوٰۃ نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم نے منہ پھیرا سوائے چند لوگوں کے جو تم میں سے تھے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ان خباثتوں کو بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ یعنی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ضد اور عناد، نافرمانی اور سرکشی تمہارے صرف بڑوں میں نہیں تھی، تمہارے اندر بھی پورے طور پر موجود ہے۔ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تمہارا یہ طرز کوئی اچھا طرز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نافرمانی کی تم بھی نافرمانی کر رہے ہو، پہلوں نے سرکشی کی تم بھی سرکشی کر رہے ہو، بدعہدی اگر انہوں نے کی وہی بدعہدیاں تم بھی کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیے جانے والے ایک عہد کا ذکر کیا جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود اہل کتاب سے بھی ہے، اور پھر جو بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر دیں کسی گزشتہ قوم کی، گزشتہ کتاب کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید بیان نہ فرمائیں، رد نہ ذکر کریں، تو وہ حکم اس امت کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تورات میں یہ حکم دیا تھا، اس کا رد کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے، اور یہ حکم آج کا نہیں، اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ عہد جس طرح ان اہل کتاب کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ میثاق کہا جاتا ہے پکے وعدے کو اور پکے عہد کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟
اس کی شکیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ بظاہر تو خبر ہے کہ نہیں کرو گے، اصل میں حکم دینا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ مقصد یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، مت عبادت کرو تم اللہ کے علاوہ کسی کی۔ اس سے پہلے اسی صورت کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے تاکہ تم تقوی والے اور متقی بن جاؤ۔ اب یہاں اسی کا دوسرا پہلو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو پہلو ہے نا، یہ پہلو اس پہلے والے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ بات اڑتی یہاں پر تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی زمینی، نہ کوئی آسمانی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ عبادت کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بس یہ بات ان کو چبھتی تھی جب اللہ کے غیر کی نفی کی جاتی، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ ہی کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تو یہ کافر کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے بنائی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من نزل من السماء ماء، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بارشیں کون نازل کرتا ہے، فأحیا بہ الارض، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو کون آباد کرتا ہے، لیقولن اللہ، تو کہیں گے یہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ سورہ یونس قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان و زمین سے لا کر تمہیں دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا، دل کا مالک کون ہے؟ ومن یدبر الامر، تمہارے سارے کام کون کیا کرتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ لیقولن اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جب سمجھایا جائے غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، یہ تو شرک ہے، کہتا نا 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 نا، یہ کہاں شرک ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ بے وہ کیوں مشرک، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے، یہ بھی والی بیماری میں تھے۔ اللہ بھی، غیر اللہ بھی، اللہ بھی دیتا ہے، غیر بھی دیتا ہے، ادھر سے بھی کام بنتے ہیں، ادھر سے بھی کام بنتے ہیں۔ بس یہی چیز انہیں خراب کر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں مشرک فرمایا اور فرمایا کہ جنت ان کے لیے حرام ہو گئی۔ شرک تو یہ ہے نا، شرک تو یہ ہے۔ یہ اہل کتاب بھی یہودی جنہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی۔ کیا یہ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے عبادت خانے نہیں تھے؟ کیا یہ اللہ کے لیے پوری زندگی نہیں گزار دیتے تھے؟ نکاح بھی نہیں کرنا اور کام نہیں کرنے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہے
یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرک فرما دی۔ تو اس لیے اصل پہلو یہ ہے توحید کا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہی چیز ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو رکوع نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی کو جبین جھکانے کے لائق نہیں سمجھتے، تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کو قریب اور دور سے سننے والا نہیں سمجھتے، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں مانتے، یا اللہ جو مانگتے ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے الہ کا معنی، لا الہ الا اللہ۔ اس الہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ الہ عربی کا لفظ، معبود پھر عربی کا لفظ۔ اردو کے اندر معبود کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں، یہ ساری صفات موجود ہوں، وہ الہ ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا تعبدون الا اللہ، یہی چیز سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے آ کر اپنی امتوں کو سکھائی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اس عہد کی جو دوسری شق ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر کی نہیں کرنی، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلی چیز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ماں باپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے بعد فوراً تذکرہ ماں باپ کا کیا ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر چھوڑا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ پوری کائنات کے اندر حقوق العباد میں اللہ نے جو حق ماں باپ کے رکھے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں رکھے، کسی کے بھی نہیں رکھے، اور بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، فرمایا میں بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، پھر میں راضی ہوں گا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ کا خیال رکھو، احسان کا لفظ ہے، وبالوالدین احسانا۔ احسان کا مفہوم اور زیادہ ہے۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مربی ہیں،
اللہ خالق اور مربی، اللہ پیدا کرنے والے بھی ہیں اور رب العالمین بھی ہیں، اللہ تربیت کرنے والے بھی ہیں، اور اس تربیت میں بہت بڑا حصہ انسان کے ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس اچھے سلوک میں ایک تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کر دیا، جوان کر دیا، آپ کمانے والے بن گئے، اب ماں باپ جانے اور ان کا کام جانے، میرے اپنے بیوی بچے سب کچھ میں تو ان کا خیال رکھوں گا، نہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے جو ان کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری میں شامل ہے، ذمہ داری میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو پکڑ کے لائے اور عرض کرنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی ماں شروع سے فوت ہو گئی تھی جب یہ چھوٹا تھا، میں نے ماں بن کے اسے پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے اور اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کیا ہے، آج یہ بڑا ہو گیا ہے، میری ضروریات کو یہ پورا نہیں کرتا، کہتا ہے میری اپنی ضروریات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی سب تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جس بات کا حکم دیں انسان اس بات کو بجا لانے والا بنے، بجا لانے والا بنے، ان کی مانیں اپنی نہ منوائے، ان کا دل نہ دکھائے، ان کا دل تم نے دکھایا پھر اللہ کے ہاں تمہارا معاملہ بھی سخت ہو جائے گا، تمہارا معاملہ بھی سخت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایمان والے صحابی بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے گئے ان کے پاس، دیکھا کہ وہ تو بڑی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے، نکل ہی نہیں رہی، پتہ لگا جی یہی کیفیت کافی دیر سے چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں جی میرا بیٹا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ کہا بہت نیک بچہ ہے، بہت نیک بچہ ہے، اور بہت ہی جو ہے نا اطاعت گزار، وفا شعار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، یہ بتاؤ نا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ معاشرے میں کیسا ہے یہ، یا نمازوں کی ادائیگی میں ان چیزوں میں کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے وہ کہنے لگیں آپ یہ نہ پوچھیں، فرمایا یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں نا۔ کہنے لگیں اس نے میرا دل بہت دکھی کیا ہے، مجھے اس نے بہت پریشان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، نماز روزہ پورا رکھنا یہ کافی نہیں ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے، ان کی رضا بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یوں کرو اسے معاف کر دو، معاف کر دو اسے۔ کہنے لگیں آپ یہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں یا آپ کا صرف مشورہ ہے؟ حکم تو میں نہیں دے سکتا، مشورہ ہے معاف کر دو۔ کہنے لگے نہیں پھر تو میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت دکھی کیا، بہت دکھی کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اچھا
صحابہ کرام سے فرمایا لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ اور آگ جلاؤ۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ لکڑیاں کیوں جلانی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے نا 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 نا، میرے بیٹے کو آگ میں نہیں جلانا۔ ماں باپ تو پھر بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا، نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ میں اچھا یہ کام نہ کریں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کہیں سخت ہے، یہ تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتی، اور ادھر تم تیار نہیں ہو کہ اس آگ میں اس کو ڈالیں، اور وہاں کی آگ میں یہ جا رہا ہے۔ بس فوراً اس کا دل نرم ہوا، کہنے لگی میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اگر تم نہ معاف کرتی نا تو اس کی جان ایسے ہی اٹکی رہنی تھی، ایسے ہی اٹکی رہنی تھی اس کی جان، اور اسی لیے اٹکی تھی کہ اس نے تیرے دل کو دکھی کیا تھا۔ ماں باپ اگر ناراض ہوں تو رب بھی راضی نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے آگے انشاءاللہ چند باتیں اگلے درس میں، کل اس آیت کو مکمل کریں گے۔ بہت جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی آیات میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔